بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا انکشاف کہ اللہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ وہ اپنی قوم کے لیے اقرا کی روح کے ذریعہ حصول علم حاصل کریں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتہ جبرائیل کے توسط سے ہیرا غار میں اپنا پہلا انکشاف کیا تو انہیں اقرا کرنے کے لیے کہا گیا، جس کا مطلب ہے پڑھنا۔ حیرت سے اس نے جواب دیا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس سے 2 بار مزید پڑھنے کو کہا گیا، لیکن اس نے دوبارہ جواب دیا کہ وہ نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے بعد فرشتہ جبرائیل نے انکشاف کیا، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، انسان کو چپکے ہوئے مادے سے پیدا کیا ہے، پڑھو، اور تمہارا پروردگار سخاوت کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعہ تعلیم دی، انسان کو وہ چیز سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورہ العلاق 1:5۔ اقرا خداوند عالم نے جو نشانیاں دنیا میں رکھی ہیں اس کو پڑھنے کا حکم ہے تاکہ ہم سب کو اس کی حکمت اور رحمت کے بارے میں کچھ سمجھنے کو مل سکے۔ تجربہ اور تفہیم کے ذریعہ سیکھنے کا حکم ہے، اور جیسے ہی انسان علم کی تلاش میں رہتا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے اس سے کبھی تکبر نہ کرے۔ حفظ کرنے کے لیے ان 12 مختصر اور آسان صورتوں کو چیک کریں۔ حضرت محمد مصطفیٰ۔ فکری عاجزی۔ ہمیں ہمیشہ اپنے علم کو ڈھونڈنا اور بڑھانا سکھایا جاتا ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ شائستہ ہونا یاد رکھنا چاہیے اور احساس کرنا چاہیے کہ وہاں بہت کچھ ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی نے ہدایت اور وحی حاصل کرتے ہوئے یہ ظاہر کیا ہے کہ پھر بھی انہوں نے اپنی عاجزی کو برقرار رکھا، اور یہ اس کی نظریاتی زندگی کی کچھ کہانیوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ نبی، مسجد، اسلام، مسلم، حضور، مذہب۔ حرم مدینہ کو حملے سے بچانے کے لیے فوجی مشن سے پہلے نبی اکرم سواد نے بہترین فوجی حکمت عملی کا فیصلہ کرتے وقت اپنے ساتھیوں سے کچھ آرا جمع کیے تھے۔ ابتدائی طور پر اس نے شہر میں ہی رہنے اور جب مدینہ پہنچے تو دشمنوں پر حملہ کرنے کی تجویز پیش کی۔ بہرحال صحابہ کی اکثریت نے اس کی بجائے سرحد پر جا کر ایک مختلف حکمت عملی تجویز کی۔ نبی نے اپنے جھکاؤ کے بجائے اپنے ساتھیوں کے خیالات سے متفق ہونے کا فیصلہ کیا۔ خندق کی ایک اور جنگ میں خود پیغمبر نے ایک فارسی شخص سے، جو پہلے غلام تھا، سے فارسیوں کے ذریعہ اختیار کردہ جنگی حکمت عملی کا مشورہ بھی لیا تھا۔ محمد، نبی، مدینہ، شہر، محمد، اسلامی۔ بہت سے اقساط میں سے 2 یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فکری عاجزی کو برقرار رکھا اور پھر بھی دوسروں کو ان کے علم کو بانٹنے کے لیے سنا۔ انبیاء کرام کی زندگی کی کہانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہمیں امت کی نمونہ لینے کی خواہش کرنی چاہیے جو ہماری زندگی کے تمام پہلو میں عاجزی کا مظاہرہ کرے، جیسا کہ اس کے طریق کار اور دوسرے لوگوں کے ساتھ سلوک میں دیکھا جا سکتا ہے۔